السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے روزہ افطار کے وقت جو دعا ہے مشہور لوگوں میں اس دعا کی حدیث کی سند کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک بات تو آپ جان لیجئے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی عورت ہو، چاہے کوئی لڑکی ہو، چاہے کوئی لڑکا ہو، ان کو تعلیم یہ دینی چاہیے کھانے پینے کے تعلق سے کہ جب وہ کوئی چیز کھائیں اور اس کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو پہلی بات یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھائیں اور پئیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں اور پئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ صرف بسم اللہ کہنے کا ذکر، کہنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5377، 5376، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 5269 اور 2022 پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانے پینے کی تعلیم دی ہے اور بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ لہذا داہنے ہاتھ سے کھائیں اور پئیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے کہ شروع اللہ کے نام سے کہہ کر کے اور کھائیں اور پئیں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد کیا کہنا ہے، اس تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5458 وغیرہ ہے کہ کھانے کے بعد چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا معدین ولا مستغنا عنہ ربنا، یہ کہنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کم سے کم الحمدللہ تو کہنا ہی چاہیے۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کہ اللہ کی نعمت جب استعمال کریں تو بسم اللہ کہیں، اور نعمت استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں افطار کے وقت، روزہ کھولتے کے وقت
جو دعا عام کی جاتی ہے، لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وغیرہ سے، اور وہ دعا بہت ساری دعاؤں کی کتابوں کے اندر درج ہے، نقل ہے. خاص طور سے حصن المسلم کی جو کتابیں ہیں، جن جن لوگوں نے اس کی تحقیق اور تخریج کی ہے، چاہے وہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ کفایت اللہ سنابیلی صاحب ہوں، اور اسی طرح سے ابو محمد خرم شہزاد صاحب ہوں، یعنی بہت سے لوگوں نے حصن المسلم کی دعا کی کتاب لکھی ہے اور اس کی تحقیق اور تخریج بھی کی ہے. اسی کے اندر ایک دعا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کردہ. آئیے ہم اس دعا کی سند کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ سند 100% اصولی طور سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو یہ بات جان لیجئے کہ کئی لوگوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اس دعا کی سند کو حسن قرار دیا ہے، جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ابو محمد خرم شہزاد صاحب نے بھی، کفایت اللہ سنابیلی وغیرہ نے بھی حصن المسلم کی کتاب جو لکھی ہے دعا کی، اس کے اندر حسن کا حکم لگایا ہوا ہے. وہ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مرفوع حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے یعنی روزہ کھولتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق والسبت اجر انشاءاللہ. یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2357 ہے، اور المشکات کے اندر حدیث نمبر 1993 ہے. امام نسائی کی نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 3315، 3329 اور 1058. اسی طرح سے امام نسائی کی عمل الیوم اللیلہ حدیث نمبر 299، اور ابن سنی کی عمل الیوم اللیلہ حدیث نمبر 479. مسند بزار نے نقل کی ہے حدیث نمبر امام بزار نے مسند بزار میں نقل کی ہے 5395 میں، اور امام طبرانی نے طبرانی کبیر میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 309 حدیث نمبر 14097. اسی طرح سے سنن دارقطنی، امام دارقطنی نے اس کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 پر نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422 حدیث نمبر 1536 میں نقل کیا ہے، اور سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239 میں، اور سنن کبیر کے اندر حدیث نمبر 8133، اور اسی طرح سے امام بہقی کی فی دعوت الکبیر کے اندر حدیث نمبر 499، اور امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر حدیث نمبر 1740 میں، اور اسی طرح سے تہذیب الکمال میں جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 391 پر، تلخیص الحبیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202، اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 60، ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث نمبر 1804، اور حصن المسلم کفایت اللہ سنابیلی کی تحقیق و تخریج شدہ صفحہ نمبر 162 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ابن ابی دنیا کی فضائل رمضان کے اندر صفحہ نمبر 57 اور حدیث نمبر 29 میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس حدیث کے اندر ایک بات تو ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5892 ہے، جس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج اور عمرہ کے وقت داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتے تھے. لیکن یہ جو دعا کا ذکر ہے، یہ صحیح بخاری کے اس حدیث میں دعا کے بارے میں ذکر نہیں ہے، اور اس کی سند بھی دوسری ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس کے اندر بتلایا گیا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے افطار کے وقت پڑھنے کی،
ज़हबत दमउ वब्तल्लतिल उरूक वसब्तु अज्रु इंशाअल्लाह। इसकी सनद को कई लोगों ने हसन करार दिया है, जैसे कि शोएब अर्नाउत हैं, हाफिज ज़ुबैर अली रहमतुल्लाह अलैह हैं, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हैं, और इमाम दारकुतनी ने भी इसको हसनुल इस्नाद करार दिया है कि इसकी सनद हसन है। अब आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर इल्लत क्या है, खामी क्या है। तो एक बात जान लीजिए कि इसकी तहकीक एक मुहक्किक ने की है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसकी तहकीक को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे तफसील से। लेकिन इसकी सनद के अंदर इल्लत क्या है, खामी क्या है, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसकी सनद उसूली तौर से ज़ईफ है। इल्लत यह है, खामी यह है कि इसकी सनद के अंदर रावी मरवान बिन सालम की तौसीक किसी मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन ने नहीं की है जो 300 साल हिजरी तक वफात पाने वाले हैं। उनमें से किसी ने भी इनकी तौसीक नहीं की है, बल्कि इमाम इब्न हिब्बान जो कि मुतसाहिल हैं, इन्होंने तौसीक की है, और हाफिज ज़हबी हैं, इन्होंने की है। लेकिन ये मुतसाहिल और मुताखिरीन की तौसीक मोतबर नहीं मानी जाती है, जैसा कि मुहक्किक लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। क्योंकि ये लोग नाकलीन में से हैं, मुताखिरीन में से हैं। इनको अपनी तायद में मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन से कोई कौल बासनद सही पेश करनी चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मरवान की इस हदीस को हसनुल इस्नाद इमाम दारकुतनी ने की है, लिहाजा इनको मजहूल कहना दुरुस्त नहीं है। तो एक बात जान लीजिए कि इमाम दारकुतनी ये मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से नहीं है, बल्कि ये मुताखिरीन मुहद्दिसीन में से हैं। इमाम दारकुतनी को अगर पेश करेंगे कि उन्होंने इस हदीस को हसनुल इस्नाद कहा है, लिहाजा उनके नजदीक इसकी सनद जो है हसन है, कही जा सकती है। लेकिन इस रावी की तौसीक साथ ही साथ पेश करनी पड़ेगी मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन से, जो 300 साल हिजरी तक वफात पाने वाले हैं। उनमें से किसी मोतबर मुहद्दिसीन से इसकी तौसीक पेश करनी पड़ेगी मरवान की, तब जाकर के इमाम दारकुतनी की बात मोतबर मानी जाएगी। इमाम दारकुतनी की वफात 385 हिजरी है, ये मुताखिरीन में से हैं। और हमने इस बारे में कुछ बात की थी कुछ मुहक्किक से, तो उन्होंने कहा कि इमाम दारकुतनी ये अव्वल वक्त के हैं। मुताखिरीन की जो शुरुआत होती है जिस सन हिजरी से, ये अव्वल वक्त के हैं, लिहाजा इनकी बात जो इन्होंने कही है कि हसनुल इस्नाद, इससे ये रावी सिकह और सदूक करार पाता है, हसनुल हदीस पाता है। लेकिन ये उनका एक सोच है, इस पर उन्हें दलील पेश करनी पड़ेगी, और दलील की जरूरत है कि किसी मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन से इस रावी के बारे में सराहत के साथ सिकह या सदूक साबित करें। जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक इसकी सनद ज़ईफ ही होगी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और इस सनद की ताक़ूब हाफिज इब्न हजर ने भी की है, वो भी इस फन के माहिर हैं। उन्होंने भी इस रावी को मजहूलुल हाल करार दिया है। मालूम हुआ कि अगर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इमाम दारकुतनी का कौल हसनुल इस्नाद के एतबार से अगर ये रावी शिका होता, सदूक होता, तो उस पर ये मजहूलुल हाल का हुक्म नहीं लगाते, बल्कि उसको मोतबर मानते, उसकी तौसीक समझते। लेकिन चूंकि मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन से इस रावी की तौसीक साबित नहीं है, लिहाजा इन्होंने इसको मजहूल ही करार दिया है। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, ये जो दुआ पढ़ी जाती है ज़हबत दमउ वब्तल्लतिल उरूक वसब्तु अज्र इंशाअल्लाह, ये बासनद सही उसूल हदीस व अस्मा व रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर साबित नहीं है, बल्कि ये ज़ईफ है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हाँ, ये है कि आप जब इफ्तार करें तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें, और इफ्तार करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, इसके अंदर कोई शकूक और शुबहात की बात नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब इफ्तार करें बिस्मिल्लाह से शुरू करें, और इफ्तार करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहें।